بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین ایک ایسا کالا قانون بنا دیا گیا ہے کہ جس کے بعد آپ کی میری آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن سیدھا لگا دیا گیا، آپ کا میرا یوں یہاں سے گلا پکڑ لیا ہے حکومت وقت میں۔ کسی بھی بات میں اٹھانا چاہیں جو ناپسندیدہ ہو، گورنمنٹ کے خلاف ہو، آپ کو اٹھانا چاہے تو ایف آئی اے کو قانون دے دیا، ایف آئی اے کو قانون بنا کر اجازت دے دی گئی ہے کہ چک لو بندہ۔ میرے کل شو کے اندر ارشد انصاری صاحب سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے وہ مہمان تھے، تو ان کے بقول یہ ہے کہ 40-45 ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور وزراء جو ہے تحریک انصاف کے اور ان کے حمایتی جو ہیں لوگ، ان کی کوئی لسٹیں بنی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے پاس، تو شاید مطلوب اس قانون کے تحت ان کو خاموش کرانا، ان کو اٹھانا تھا، لیکن اس کے سارے چکر کے اندر پورے پاکستان کے 22-23 کروڑ پاکستانیوں کی زبان بندی کر دی گئی ہے۔ قانون کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے ایکٹ میں مزید ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے ترمیم کی منظوری دی ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا ڈیپتھ میں بتا دوں آپ کو۔ سمری کے مطابق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، سمری کے مطابق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 ایف آئی اے کے ایکٹ میں شامل نہیں ہے، اس لیے شک کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایف آئی اے ایکٹ میں شامل کر دی گئی، اس قانون کا حصہ بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی جعلی خبر اور افواہ پر کارروائی کا اختیار اب ایف آئی اے کے پاس ہوگا۔ دفعہ 505 کہتی کیا ہے؟ آرٹیکل 505 کہتا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں وہ بھی۔ جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے، پھیلائے کہ جس کا مقصد اشتعال دلانا ہو، جو ممکنہ طور پر اشتعال دلانے کی وجہ بنے، پاکستانی آرمی، نیوی یا ایئر فورس کے کسی بھی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئرمین کو بغاوت، ارتکاب جرم یا کسی بھی طرح سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے۔ دوبارہ سے بتا رہا ہوں، آرٹیکل 505 جس کو ایف آئی اے قانون کا، ایف آئی اے ایکٹ کا حصہ بنایا گیا، وہ کہتا کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 کہتی ہے کہ جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے یا پھیلائے جس کا مقصد اشتعال دلانا ہو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان تمام آفیسرز میں کسی بھی قسم کا اشتعال دلانا ہو اور کسی بھی جرم کے ارتکاب کی طرف فورس کرنا ہو، یا ان کو اپنے فرائض انجام دینے سے روکنے کی کوشش ہو، جو عوام یا عوام کے کسی بھی دھڑے میں خوف یا افراتفری پھیلانے کی وجہ بنے یا ممکنہ طور پر وجہ بنے، جو کسی بھی شخص کو ریاست کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنے یا عوامی امن کو خراب کرنے پر اکسائے، اس کو 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق۔ That is what Article 505 says۔ آرٹیکل 505 اے آندہ ہے سارا کچھ کہ بھائی جان 7 سال ہستے بندہ اندر بند ہو سکتا ہے۔ اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ 2016 سے ڈیجیٹل میڈیا، یہ وہ ساری، نواز شریف کا دور تھا 2016 کے اندر، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف حکومت نے سائبر کرائم ایکٹ 2016 بل 2016 میں متعارف کروایا تھا۔ اس وقت اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے دبا کر اپوزیشن کر رہی تھی ایٹ دیٹ ٹائم۔ سو پیکا 2016 جو تھا، یہ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود نون لیگ نے پاس تو کروا لیا، لیکن کہانی چلتی رہی آگے آ کے۔ پھر یہی بل جو تھا تب تحریک انصاف مخالف تھی، پھر آگے آ کے جب حکومت میں آ گئی تو فروری 2022 میں پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ نے پیکا ایکٹ 2016 میں صدارتی آرڈیننس کے تحت ترامیم کی منظوری دے دی، اور وہ بعد میں کچھ صحافی اینڈ آل دیٹ، کچھ سول سوسائٹی کی تنظیمیں یہ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 4 پیجز کا ایک ڈیسیژن دیا اور انہوں نے اڑا کے باہر رکھ دیا، اور کہا یہ تو آئین کے متصادم ہے، اس کو مطلب آپ کسی کی آزادی رائے کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے، کسی کو روک نہیں سکتے۔ اب ناظرین ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب حکومت میں چلی جاتی ہے تو عوام کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا انہوں نے ایک شیلٹر بہت اچھا حکومتوں نے ڈھونڈا ہوا ہے، ہر سیاسی جماعت نے شیلٹر بہت اچھا سا ڈھونڈا ہوا ہے، اور موجودہ کی حکومت نے تو بہت ہی اچھا شیلٹر ڈھونڈ لیا نا اب آگے، نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت نے، کہ جی ہم اداروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم اداروں کے خلاف لوگوں کو بات نہ کر سکے لوگ، تو اس لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ 2016 کے اندر کون تھا جو اداروں کے خلاف بات کر رہا تھا؟ کوئی بندہ اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا۔ پاکستانیوں کی تو مطلب شہر آ گئے، پاکستانی تو محبت کرتے ہیں اپنے فوج سے، اور پھر جس طرح اس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو پرابلم کسی جج کے کسی فیصلے کے جج سے ہے تو جج کے اوپر تنقید کیجیے، سپریم کورٹ کے اوپر تنقید مت کیجیے۔ تو اداروں سے تو پاکستان کی محبت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی پاکستانیوں کی۔ وی انڈرسٹینڈ دیٹ، وی نو دیٹ کہ پاکستان آرمی جو ہے
وہ پاکستان کے تحفظ کی ایک ہی بات گارنٹی ہے ہمارے پاس ہے، سیاستدان جو فیصلے کرتے ہیں آل دیٹ، اس کی امپلیمنٹیشن یہ وہ انٹرنیشنل بارڈرز ہمارے جس طرح کے معاملات ہیں، پاکستانی فوج جو ہے وہ ضامن ہے ہمارے امن کی اور ہماری تحفظ کی۔ کہانی یہ ہے کہ ہر حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے آپ کا اور میرا گلا پکڑ لیتی ہے کہ جی ساڑھے خلاف گل نہ کرو، ہمارے خلاف بات نہ کرو، کیونکہ جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے وی آر ٹچ می ناٹ، ہم انٹچبلز ہیں کہ ہمارے خلاف بات نہیں کرنی، ساڑھے متعلق گل نہیں کرنی، چک دیں گے، ایف آئی آر اجازت دیتی، یہ کر دو وہ کر دو، بلا 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 بلا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، آپ ایک ٹویٹ دیکھیے، آپ نے ٹویٹر کے اوپر آپ نے وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کر دی، آپ نے ٹویٹ کی نہیں ہے، کسی اور صاحب نے ٹویٹ کی، آپ نے وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کر دی، ایف آئی آپ کو اس ٹویٹ پہ اٹھا سکتا ہے، ری ٹویٹ کے اوپر اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے ایک فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگا ہوا دیکھا یا کسی پیج سے پھر سٹیٹس لگا ہوا دیکھا، آپ نے وہ پیج کا سٹیٹس شیئر کر دیا، ایف آئی آپ کو گھر سے اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی، آپ نے وہ ویڈیو شیئر کر دی، آپ کو ایف آئی گھر سے اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی ایسا مواد تھا جو آپ نے شیئر کیا، صرف آپ نے لکھا نہیں ہے، آپ نے پروڈیوس نہیں کیا، آپ نے شیئر کر دیا، ایف آئی آپ کو گھر سے اٹھا لے گا۔ اب یہاں پہ موٹے موٹے سوالات یہ ہیں کہ اب 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا 10-12 کروڑ یوزر پاکستانی میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کیا وہ سب کے سب اتنے ریسورسفل ہیں کہ وہ ہر ٹویٹر کی خبر کا، ہر فیس بک کے سٹیٹس کا، ہر یوٹیوب کی ویڈیو کو ویریفائی کریں گے پہلے؟ کیا وہ ایف آئی اے کے ڈی جی ایف آئی اے کو فون کریں گے کہ یہ خبر مجھے بتانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ آرمی چیف کو فون کریں گے یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کو فون کر کے چیک کریں گے مجھے بتانا میں نے یہ خبر شیئر کرنی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو تم؟ پوری دنیا کے اندر قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، ہونے چاہیے پاکستان کے اندر بھی ڈیجیٹل میڈیا کو کسی سانچے کے اندر ڈھالنا چاہیے، قانون کی پاسداری ان کو بھی کرنی چاہیے، سب کو، ڈیجیٹل میڈیا کے یوزرز کو بھی، لیکن اس کا طریقہ کر یہ نہیں ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کی یہ قانون بنا کے پرے مارو کہ ایف آئی اے جانے تسی جانا بھگتتے رہو، اور ایف آئی اے کتنی جیلیں بھرے گی، کتنے لوگوں کو 7 سال قید کروا لے گی؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ شیلٹر آپ لے رہے ہو اداروں کی کہ اداروں کے خلاف تنقید نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے خلاف کون تنقید کرتا ہے؟ شخصیاتی تنقید ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں نے اس سے متفق ہیں۔ اب اگری کرنا یا ڈس اگری کرنا ہر بندے کا حق ہے، ہاں آپ اس کو طریقہ کر اس طرح کا وضع کر دیجئے کہ کچھ لمیٹیشن سیٹ کر دیجئے کہ یار یہ لمٹس ہیں، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور نہیں جانا چاہیے، اخلاقیات سے باہر کسی بندے کو نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نہلی کو بچانے کے لیے، ماضی کی کرپشنز کو بچانے۔ اور مزے کی بات ناظرین، اس میں کل میں نے ہمارے ایک وکیل دوست ہیں شو میں، وہ کل انوائٹڈ تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وکیل صاحب کیا ماضی کے اندر جو لوگ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں چوکوں چوراہوں اور جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کے، کیا ان کے اوپر بھی یہ قانون کا اطلاق ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی قانون جس دن سے پاس ہوتا ہے بنتا ہے، ماضی میں کیا ہو گیا اس کے اوپر کبھی اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نیب قانون کے علاوہ، نیب کا واحد قانون تھا کہ جو ماضی کے کیسز کو بھی انوالو کر سکتا تھا، ورنہ یہ کیس اب آنے والے دنوں میں جو کاروائیاں ہوں گی انہی کے اوپر ہوگا۔ مطلب تحریک انصاف کے کسی جلسے جلوس میں، مطلب مجھے یہ خوشی ہوتی کہ اگر یہ قانون اواری والے ایونٹ سے، عاصمہ جہانگیر صاحبہ والے ایونٹ سے پہلے بن چکا ہوتا اور جو وہاں پر نعرے لگائے گئے اور لگوائے گئے وہ تمام لوگ بھی اس قانون کے تحت اٹھائے جاتے، لیکن قانون پاکستان کا چند لوگوں کے لیے وہ ٹارگٹ کر کے بنایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹارگٹ ہے ہمارا، یہ چکنا ہے تو یہ قانون بنا دو۔ بہرحال کالا قانون ہے، صحافی پہلے بھی اس کے اوپر شور مچاتے رہے ہیں، اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب یہ آرٹیکل 505 کو ایف آئی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا تو ہمارے صحافی بھی خاموش بیٹھے۔ ماضی میں نہ رولا پاتا صحافیوں نے، بڑے تو بڑے صحافی، بڑے تو بڑا اینکر، گلیوں کے اوپر جلسے جلوس، سب خاموش بیٹھے ہوئے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہماری صحافتی منافقت کا اندازہ لگائیے، تب آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن تھا، تب تمام کے تمام لوگ شور مچاتے پھر رہے تھے اس کے پیچھے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، صحافیوں کی آواز دبا دی گئی، صحافیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اب کوئی بندہ بات نہیں کرتا، سب کے سب خاموش بیٹھے۔ کسی بندے، آپ دیکھ لیجئے کل پرسوں کے شوز دیکھیں، کسی بندے نے بات کی اس کے اوپر؟ ٹویٹ بھی مجھے ایک دکھا دیجئے کسی بندے نے بات کی؟ کہانی یہ نہیں ہے، کہانی یہ کہ ہماری یہ منافقت ہے، اور یہ بار بار کھل کے پاکستانی عوام کے سامنے آ رہی ہے، تو پھر بھی ساڈے وڈے جید صحافیوں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ لوگوں کا اعتبار اس سسٹم سے، صحافتی سسٹم سے کس طرح اٹھتا جا رہا ہے۔ اینڈ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، اپنی آواز، میری جتنی چھوٹی کمزور سی آواز تھوڑی بہت ہے، میں اٹھاتا رہوں گا۔ آپ کسی بھی بندے کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ ڈو دیٹ۔ یہ حق ہے لوگوں کا، لوگوں کا ایجوکیٹ ضرور کیجئے، تربیت ضرور کیجئے، ڈنڈے سے آپ ہمیں مار نہیں سکتے، نہ ہم آپ کو مارنے دیں گے۔
کہ آپ ایف آئی اے کو ڈنڈا دے دیں کہ سر دے وچ ماری جڑے بندے نے ٹویٹ کی ہے ری ٹویٹ کرتی ہے سر دے وچ ماری. بھائی 22 کروڑ پاکستانیوں کو وہ فلٹر نہیں ہے ان کے پاس, اتنے ریسورسفل نہیں ہے کہ وہ ہر بندہ وزیر اعظم پاکستان دے دفتر کال کر کے چیک کرے خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار وضع کیجیے, بیٹھیے صحافیوں کے ساتھ, بیٹھیے ڈیجیٹل میڈیا یوزرز کے ساتھ, بیٹھیے سمجھائیے, بات کیجیے, برین سٹارمنگ کیجیے اور اس میں اس کا حل نکالیے. ہمارے سر میں ڈنڈا نہ ماریے, ڈنڈا آپ کو نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. چکی جو بندے جنہیں چکنے نے جا کے غلط خبر نہیں, پھر کہہ رہا ہوں غلط خبر پھیلانا بالکل جرم ہے, بالکل جرم ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, ڈیفامیشن کیسز اینڈ آل دیٹ, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو عمل درآمد اس کے اوپر بہتر بنائیے, فیصلوں کا ٹائم بہتر کیجیے, لیکن اینج ڈنڈا نہ مارو 22 کروڑ